تین حق ہوتے ہیں مقتول کے. اس سے پہلے حق اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو تم کون ہوتے ہو مارنے والے، اس سے جینے کا حق چھیننے والے. وہ کب معاف ہوگا؟ وہ آدمی نیکی کرے، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے. اگر اللہ چاہے گا معاف کر دے. اور پھر بچوں کے ساتھ جو زیادتی کی، بچوں کا باپ چھینا، عورت کا شوہر چھینا، باپ کا سہارا چھینا، اس کا بھی ازالہ ہوگا اگر اس کو قتل کیا جائے، یا اس کو معاف کر دیں یا اس سے دیت لے لیں، پیسہ لے لیں. اب تیسرا حق کس کا ہے؟ مقتول کا، خود مقتول کا. تین حق ہیں. دنیا میں اس کی گردن مار دی جائے تب بھی اللہ سے معافی مانگ لے تب بھی تیسرا حق باقی رہے گا. قیامت کا دن ہوگا، یہ مقتول آئے گا، قاتل کے سر کو پکڑ کر کہے گا اللہ، اس کی گردن سے خون بہ رہا ہوگا، اس کی رگوں سے. وہ مقتول اس کے سر کو پکڑ کر اللہ کے پاس لائے گا، اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا. اللہ اس کو اپنے قریب کر لے گا، عرش کے قریب کر لے گا اس کی مظلومیت کی وجہ سے. اور پھر اللہ رب العالمین انصاف کرے گا، اس سے بدلہ لے گا، یا تو اس کو عذاب میں جھونک دے گا، جہنم میں جلتا رہے گا. لوگ سمجھتے ہیں ہم رشوت دے دیں، ہم دیت دے دیں، ہم معافی مانگ لیں، ہم یہ کر لیں. دنیا میں تو یہ کچھ ہو سکتا ہے، آخرت میں کیا کرو گے؟ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی سکون نہ ملا تو کہاں جاؤ گے؟ یا تو اللہ اس کو جہنم میں جلائے گا، یا پھر اس کی نیکیاں، اس ظالم قاتل کی جو نیکیاں ہوں گی وہ اس مقتول کو دے دی جائیں گی، اور اگر کچھ نہیں بچے گا اس کو پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا.